جدو میرے غوث اعظم دی عمر مبارک 4 سال دی ہو گئی، والدہ آپ نو لے کے گئیاں، بیٹا آؤ میں تانوں قاری قرآن کرو، رب دا قرآن پڑھ لو۔ تے قاری قرآن دے سامنے حضور غوث اعظم بیٹھے نے، فرمایا پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو اے بات ہوئی ہے، میرے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی تعوذ تسمیہ حروف تہجی سورت فاتحہ بقرہ پڑھان دی لوڑ کوئی نہیں، بیٹا کہنا کی چاہنا ہے؟ استاد جی 18 سپارے زبانی یاد نے سنانا چاہنا وا۔ کرم بیڑے تراون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا ستے بختانو جگاون والیا کر کرم بیڑے تراون خیر ہووے تیری تے تیری آل دی، خیر ہووے تیری تے تیری آل دی، ایک قادری رنگت چڑھاون والیا قادری رنگت چڑھاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا ستے بختانو جگاون۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ پاک دا شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اپنے پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے اپنا ذکر اور اپنے محبوب بندیاں دا ذکر خیر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ دا ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات جل علا نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا کہ بے شک اللہ دے دوست متقی لوگ نے، وہ جڑے اللہ تعالیٰ دے متقی اور پرہیزگار لوگ نے، اللہ دے دوست نے، انہاں متقی لوگاں دے وچوں ایک اللہ دے نیک بندے دا ذکر انشاءاللہ تعالی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر ہوئے گا، کیونکہ مہینہ ربیع الثانی دا مہینہ ہے اور اس مہینے نو خاص نسبت حاصل ہے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ حضرات نے حضور غوث اعظم آپ دا خاندانی پس منظر اور آپ دی ولادت باسعادت دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی میں نے پچھلا جمعۃ المبارک اس مقام تے موضوع نو چھوڑیا سی، اسے ہی جگہ تو اگے عرض کراں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جانبین نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماہ رمضان المبارک دی پہلی تاریخ نو 470 ہجری بامطابق 1075 عیسوی جمعۃ المبارک والے دن اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ ساڈی خوش نصیبی یہ ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے نبی عطا کیتا ہے تو نبیاں دا سردار عطا کیتا ہے، اور اگر رب نے ولی عطا کیتا ہے تو سارے ولیاں دا سردار عطا کیتا ہے۔
نبی بھی شان والا، ولی بھی شان والا۔ نبی او ملیا، اللہ تعالیٰ نے سانو ساڈے آقا او عطا فرمائے کہ جڑے ہجے تک اس دنیا تے آئے نہیں، نور موجود ہے، لباس سے بشریت دے اندر ہجے تک تشریف نہیں لے کے آئے، ساڈے آقا دا ذکر پہلے ہی جاری ہے۔ اور قربان جائیے سانو اللہ نے ولی عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ اس دنیا تے ہجے تشریف لے کے نہیں آئے تو ذکر آپ دا پہلے ہی جاری ہے۔ کتابہ پڑھ کے دیکھو، تاریخ دا مطالعہ کرو، قرآن پاک پڑھو۔ میرے آقا آئے نہیں تو ذکر پہلے کس طرح جاری ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام جدو رب دا گھر خانہ کعبہ بنا لیا، بنان تو بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا کی تھی، عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، اس نو وسان والا رسول بھیج دے، اس نو آباد کرنے والا۔ پتہ لگا ساڈے آقا آئے نہیں، ذکر پہلے موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو لو میثاق والے دن عہد لیا، وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ اکبر۔ قرآن دس رہا ہے کہ یہ سرکار اس دنیا تے آئے نہیں تو ذکر پہلے ہی آپ دا ہو رہے ہے۔ آؤ ذرا ایک اور مقام سنو جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد تو پہلے یار دا ذکر فرمایا۔ پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ دے پیارے نبی، اللہ دی عزت عظمت والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم نو اکٹھا فرما لیا۔ اکٹھا کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان خطاب فرمانا شروع کیتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تو ہڈے وال رب دا رسول بن کے آیا ہاں، تے میرے تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام جڑی کتاب تورات لے کے آئے سن، میں اس دی تصدیق کرنے واسطے آیا ہاں۔ تے تیسری گل ایک کی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اے میری قوم سن لو، شان میری بڑی ہے، مقام میرا بڑا ہے، رتبہ میرا بڑا ہے، پر جیڑا میرے بعد نبی تشریف لے کے آئے گا رب نے انہوں ایڈا اچا مقام عطا کرنا ہے، زمینہ تے محمد ہوئے گا، آسمان تے اس سونے دا نام احمد ہوئے گا۔ پتہ لگا کملی والا ہجے دنیا تے آیا نہیں ہے تے ذکر سونے دا پہلے ہی جاری ہے۔ ادھر قربان جاواں پیران دے پیر تو، غوث اعظم دستگیر تو، میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ہجے اس دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے۔ جناب ابو صالح عرف موسیٰ جنگی دوست اور حضرت فاطمہ ام الخیر دا آپس دے اندر ہجے نکاح نہیں ہویا۔ زمانہ لا علم ہے، بغداد دا علاقہ ہے، قربان جاواں میرے غوث اعظم ہجے دنیا تے آئے نہیں نے، اللہ دا ولی پہلے ہی آپ دا ذکر پیا فرماندا ہے۔ اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون آپ دا ذکر آپ تو پہلے کر دے رہے؟ تقریباً حضور غوث اعظم تو 50-52 سال قبل بغداد دا ممبر ہے، ایک اللہ دا ولی ممبر تے تشریف فرما ہے تے بیان پہ کردہ ہے، نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ذرا اور پیار نہ بولو نا سبحان اللہ۔ میں پہلے عرض کرنا کہ حضور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے ولایت کس طرح عطا فرمائی، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ولی بننے تو پہلے پہلوان سن،
بہت بڑے پہلوان سن اور انہاں دا بڑا شورا سی پوری دنیا دے اندر، اور بادشاہ دے درباری پہلوان سن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج تک کسے پہلوان نے انہاں نو گرایا نہیں، آج تک کسے نے انہوں نے شکست نہیں دیتی۔ ہر میدان دے اندر انہاں دی کامیابی ویکھ کے تے بادشاہ وقت نے اعلان کروا دیتا کہ جڑا میرے پہلوان جنید نو گرائے گا میں انہوں منہ منگیا انعام دیواں گا، میں انہوں بہت انعام و کرام عطا کراں گا۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ دا دربار لگا، وزراء بیٹھے نے، امراء بیٹھے نے، فوج ہے، پولیس ہے۔ جناب جنید آپ تخت دے قریب کرسی تے بیٹھے نے، بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے۔ بادشاہ دے کول ایک غلام آیا، اس نے آ کے کہا جی ایک ضعیف العمر بابا جی نے او بادشاہ دے کول آن دی اجازت پہ منگ دے نے۔ بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے اندر بھیجو۔ بابا جی آئے، جدو سامنے آئے تو ویکھیا ایک دبلا پتلا کمزور جا جسم ہے، اور کمزور جا جسم ہے۔ آ کے کہا جی السلام علیکم، تمام نے کہا جی وعلیکم السلام۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں سنے بادشاہ نے اعلان کیتا ہے کہ جڑا بادشاہ دے پہلوان جنید نو گرا لوے بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے گا۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں تہاڈے چیلنج نو قبول کرنا ہاں، فلاں دن میں اندے نال کشتی کراں گا اور میں انہوں گراواں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو۔ ادھر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو اس بابے وال ویکھیا، بوڑھا بندہ ہے، انہوں تے میں ایک چانڈ مار دیتی، ایک تھپڑ مار دیتا، انہیں ویسے ہی مر جانا ہے، ان دی ہڈیاں وچ جان کوئی نہیں، ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، سیدھا ٹریا جاندہ نہیں۔ اے بابا کہہ کی رہا ہے؟ جنید نے آکھیا بابا میرے وال ویکھ، میں جنید ہاں، مینوں جنید کہندے نے، اپنی عمر ویکھ، اپنا بڑھاپا ویکھ، تیرا دماغ تے خراب نہیں ہو گیا؟ بابا جی نے اس طرح جنید وال ویکھیا، فرمایا جنید اے تے میدان دے اندر ہی پتہ لگے گا نا طاقت کندی زیادہ ہے۔ فرمایا اپنی طاقت تے اینا مان نہ کر، کچھ پہلوانی طاقتاں ہوندیاں نے، کچھ روحانی طاقتاں ہوندیاں نے، کچھ روحانی بھی طاقتاں ہوندیاں نے۔ بابے نے اتنی بات کی تھی تے بابا چلا گیا۔ کسی نو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی پوچھ سکے کہ تو کون ہے، تیرا نا کی ہے، تو کتھے رہنا ہے۔ بس بابے نے دن مقرر کیتا، ٹائم مقرر کیتا، چیلنج قبول کیتا تے بابا چلا گیا۔ ادھر پورے ملک دے اندر اعلان ہو گیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم جنید دے نال ایک پہلوان کشتی کرے گا۔ تو جناب جنید کمرے دے اندر گئے، تنہائی دے اندر پہ سوچ دے نے کہ بابے دا پتہ نہیں دماغ خراب ہے یا کی ہویا ہے، انہیں میں نو چیلنج کیوں کیتا ہے، ایویں میرے کول مر جائے گا، میرے اتے خون پہ جائے گا۔ ایک گلاں پہ سوچ دا ہے، اگلے لمحے ذہن دے اندر بابے دی گل آندی ہے، جنید کچھ روحانی طاقتاں بھی ہوندیاں نے، کچھ روحانی طاقتاں بھی ہوندیاں نے۔ جناب جنید خاموش ہو گئے، وقت گزریا، مقررہ تاریخ آ گئی۔ جناب جنید میدان دے وچ پہنچے، بادشاہ بھی کرسی تے تشریف فرمان ہے، ادھر وزراء، علماء، امراء، فوج، بڑے لوگ، مخلوق خدا دا ہجوم ہے۔ لوگ ایک دوسرے نو پوچھ رہے نے کہ وہ کیڑا پہلوان ہے جنہیں جنید نو چیلنج کیتا ہے۔ انہاں دسیا جی بس کسے نے کیتا تے ہے پر پتہ کوئی نہیں، ان دا نا کی ہے، ان دے نا دا بھی پتہ کوئی نہیں، ان دا علاقہ کیڑا ہے، علاقے دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ لوگ آپس دے اندر گلاں کر رہے نے، ہو سکتا ہے کسے نے مذاق کیتا ہوئے، جنید نال کیڑا پہلوان کشتی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک گلاں ہو رہی نے، پھر کہنے لگے کہ مقررہ تاریخ اور وقت تے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آ جاوے اسی ویکھ لینے ہاں۔ ادھر جناب جنید
آپ دا دل اوپر نیچے ہو رہا ہے، ساری زندگی دی عزت کدھرے دھاتے نہ لگ جاوے، کدھرے میرا اعزاز ختم نہ ہو جاوے، کدھرے میں گر نہ جاواں۔ بابا کہندے کوئی روحانی طاقت بھی ہوندی ہے۔ ادھر ایک سائیڈ تو شور مچ گیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ لوگاں نے ویکھیا ایک بڈھا جا بابا ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑی ہوئی، لاٹھی دے سہارے اپنی ہمت دے مطابق آ رہا ہے۔ لوگاں نے آکھیا تے بڑا بڈھا جا بابا ہے، انہیں کی کشتی کرنی؟ تے اس بابے نے آکھیا گھبراؤ نہیں، میں آ رہا، میں ہی پہلوان ہاں تے میں ہی کشتی کراں گا۔ دنیا حیران ہے۔ بادشاہ دے حکم دے مطابق مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت جنید بھی میدان دے اندر نے، او بابا جی بھی میدان دے وچ ہے۔ کھبے ہاتھ دے اندر اس بابے نے اپنی کھنڈی پکڑی ہے۔ جنید نے کہا کہ بابا جی کشتی دی تیاری کرو، کوئی لگوٹا کسو، کوئی کشتی دے طریقہ کار ہوندے نے، تسی تیاری کرو۔ تے بابے نے جنید وال ویکھ کے آکھیا میری تے ہوئی تیاری ہے، تو کر لے جڑی تیاری کرنی ہے۔ جنید اور پریشان ہو گیا۔ تے بابے دی ذہن دے بار بار وہ گل پہ آندی کہ بابا کہندا سی کوئی روحانی طاقت بھی ہوندی ہے، پتہ نہیں وہ کیڑی روحانی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ جاؤ گے ایمان والو۔ ادھر بابے نے جنید دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتے، او زمانہ کے پنجے دے اندر پنجا ڈالنا تے پھر زور آزمائی کرنی، دیکھنا اگلا کتنے پانی دے اندر ہے۔ ادھر مخلوق خدا کا ہجوم ہے۔ جنید نے بابے دا ہاتھ پکڑیا۔ بابے نے جدو جنید دا ہاتھ پکڑیا تے بابا جی نے ذرا ہاتھ دبا کے نا تے کیا کہ جنید ذرا کان میرے قریب کر، میں ایک گل کرنا چاہنا ہاں۔ جنید کہنے لگے بابا جی کی کہنا چاہن دے جی؟ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو۔ جنید نو بابا کہن لگا جنید میری گل غور نال سن، میں کوئی پہلوان نہیں ہاں، میں ساری زندگی کشتی لڑی نہیں، مینوں تے کشتی کرنی آندی نہیں۔ جنید کہن لگے بابا جی پھر اتنا بڑا اعلان کیوں فرمایا جے؟ تے بابا جی کہن لگے جنید غور نال گل سن، میں پہلوان نہیں ہاں، جس آقا دا تو کلمہ پڑھنا ہے، جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے، میں اس نبی دی آل ہاں، میں محمد عربی دی آل دے وچوں ہاں۔ تے بابا جی پھر اعلان کیوں کیتا جے؟ فرمایا جنید اج 3 دن ہو گئے نے میرے بچے فاقے دے اندر نے، اج 3 دن ہو گئے نے میرے بچے بھکھے تے پیاسے نے، اج 3 دن ہو گئے نے، ہر روز اپنے بچے نال وعدہ کر کے آنا وا کہ کل آواں گا ضرور کچھ نہ کچھ لے کے شام نو آواں گا، لیکن میں بڑھا بندہ مینوں مزدوری نہیں ملدی، نبی پاک دی آلاں ہاتھ پھیلان واسطے بھی دل نہیں کردا، صدقہ زکاة مینوں لگدا نہیں، میں لے نہیں سکدا۔ جنید میں سوچیا میں تے نال کشتی کرنا وا، ہر روز تو جت جانا ہے، اج کدی اپنے نبی واسطے تھلے گر جاویں، 2 منٹ واسطے میں اتے بہ جاواں گا، مہربانی کر تیرا جاندا کچھ نہیں، میرا کام بن جائے گا۔ جنید میریاں جوان بچیاں نے، میں اپنی بچیاں دی شادی کرنی ہے۔ جنید ذرا ویکھ رسول اللہ دیاں بیٹیاں جوان بیٹھیاں نے، میں انہاں دے ہاتھ پیلے کرنے نے، میں انہاں دی شادی کرنی ہے، تو گر جاویں گا 2 منٹ واسطے، تیرا تے کچھ نہیں جانا، میرا کام بن جانا ہے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں دی شادی کر لواں گا۔ حضرت جنید ساری گل بڑی توجہ نال پیا سن دے نے، تے نالے بابا کہن لگا جنید اج تے میرے کول کچھ نہیں، اج میں تینوں کچھ نہیں دے سکنا، پر وعدہ کرنا وا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نانے کولو آب کوثر بھی لے کے دیواں گا، شفاعت بھی کراواں گا، تینوں عزت دی پگ بھی لے کے دیواں گا۔ جنید ساری زندگی جیتتا رہے ہیں، اج کدی اپنے آقا واسطے ہر جاویں، 2 لمحے گر جاویں تے وعدہ کرنا اندہ بدلا قیامت والے دن لے کے دیواں گا۔ حضرت جنید دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ جنید سوچتے نے اگر آج گر جاواں ذلت بڑی ہوے گی، تے اگر جت جاواں تے سونا کملی والا ناراض ہو جائے گا۔ جنید کہنے اگلے لمحے سوچ کے جواب دیتا
جنید مینوں اے شرط منظور ہے ساری دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جاوے میں کملی والے نو ناراض نہیں کر سکدا ادھر کشتی شروع ہو گئی بابے نے کیڑی کشتی لڑنی سی جنید لوگاں نو دکھان واسطے چند دا پیا لگاندے نے اچانک جنید نے سید زادے نو اٹھا کے اپنے سینے تے بٹھا لیا جنید دی کمر لگ گئی ادھر لوگ بڑے حیران نے او جنید جڑا کدی نہیں ڈگیا سی اج ڈگ پیا ہے جندی کدی جڑا کدی نہیں ہاریا سی اج ہار گیا ہے بادشاہ کہن لگا نا نا میں نہیں مننا کیونکہ میرے جنید دا پیر پھسل گیا ہے دوبارہ کشتی کروائی جائے دوبارہ سیدزادے نو اٹھا کے سینے تے بٹھا لیا تیسری مرتبہ پھر ہار گئے سیدزادہ سینے تے بہ گیا بابا جی نے آکھیا پہلوان نو فرمایا بادشاہ ویکھ لے میں تیرے پہلوان نو 3 مرتبہ گرا رہا ہے بادشاہ نے بڑے انعام دیتے لوگاں نے اس بابا جی نو کندھیاں تے اٹھا لیا جنید نو سارے نفرت دی نگاہ نال پیا ویکھدے نے ادھروں بابا جی انعام لے کے تشریف لے گئے جنید اج تنہائی رہ گیا جدو شام دا ٹائم ہویا بادشاہ دے محل دے اندر جنید آیا بادشاہ نے آکھیا جنید سمجھ نہیں آئی بڑے بڑے پہلواناں نو تو جناب کدی جتن نہیں دیتا آج کس طرح ہار گیا ہے جنید دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے رو کے کہن لگا بادشاہ میں کوئی یزید تے نہیں نا جڑا نبی دی آل تے ظلم کردا میں کوئی شمر تے نہیں نا جڑا نبی دی آل دے سینے تے بہ جاندا میں تے اپنے نبی دی آل دا ادب و احترام کرنے والا بادشاہ ساری زندگی جیت کے بھی وہ مزہ نہیں آیا جڑا اج ہار کے مزہ آیا ہے بادشاہ کہن لگا او کس طرح فرمایا کہ میں جیت جاندا سا لوگ مینوں ہار پاندے سن مینوں دولت ملدی سی مینوں انعام ملدا سی مینوں مبارکباد ملدی سی اج میں ہار گیا لوگاں نے تے نفرت دی نگاہ نال ویکھیا ہے پر میں ایک سید زادے کولو جنت دا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے ادھر حضرت جنید بغدادی تنہائی گھر گئے عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی اپنے کمرے دے اندر جا کے لیٹ گئے اندروں کنڈی لگا لئی چٹائی تے لیٹ گئے آج حضرت جنید نو نیند نہیں آ رہی کدی سجے کروٹ لیندے نے کدی کھبے کروٹ لیندے نے بار بار ذہن دے اندر عجیب و غریب خیالات آ رہے نے ذہن دے اندر خیالات آ رہے نے جنید آج ذلت بڑی ہوئی ہے پتہ نہیں او جڑا بابا سید بھی ہے کہ نہیں قیامت دا وعدہ کر کے گیا ہے قیامت ہجے بڑی دور ہے ادھی رات سوچ دیا اکھ لگ گئی بس آنکھ لگ گئی قسمت جاگ پئی حسین دا نانا خواب دے اندر تشریف لے کے آ گیا تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنید دے خواب دے اندر آ گئے حضرت جنید نے ویکھیا میرے کریم آقا نے ہاتھ دے اندر دستار پکڑی ہوئی ہے صافہ مبارک پکڑیا ہویا ہے دستار پکڑی ہوئی ہے کپڑا مبارک پکڑیا ہویا ہے جناب جنید نے دوڑ کے مصطفیٰ دے قدم پکڑ لے عرض کیتی آقا بڑی مہربانی فرمائیے بڑی لجپالی فرمائیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنید نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال لگا لیا فرمایا جنید تیری جگہ مصطفیٰ دے قدماں اندر نہیں ہے آ جا میرے سینے دے نال لگ جا اے جنید قیامت والے دن میں اسی طرح تیری لاج رکھنی ہے جس طرح تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے تے میرے آقا کریم نے فرمایا میرے بیٹے نے تیرے نال قیامت دا وعدہ کیتا ہے تو دنیا دی اپنی عزت قربان کریں آل رسول واسطے تے اسی جا کے قیامت والے دن اعزاز عطا کریے اے تے طریقہ کار کوئی نہیں فرمایا سی ہدار کدی نہیں کیتا آ جا قیامت تے ہجے بڑی دور ہے میں تینوں ہونے ہی دستار فضیلت عطا کر دینا وا میرے آقا نے دستار حضرت جنید بغدادی دے سر تے سجا دیتی تے نالے فرمایا
فرمایا تو ساڈی آل نال پیار کرن والا ہے، تینوں اسی انعام عطا کرنا چاہنے ہاں۔ عرض کیتی آقا میرا انعام کیے؟ فرمایا تیرا انعام ہے پہلے تو پہلواناں دا سردار سی، نبی دی آل دا ادب کیتا ہے، اسی تینوں ولیاں دا سردار بنا رہے ہیں۔ جاؤ شجرہ پڑھ کے ویکھ لو، میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سارے پیران دے پیر نے، جنید بغدادی غوث اعظم دے بھی پیر نے۔ یہ رتبہ کتھوں ملیا ہے؟ نبی پاک دی آل دا ادب و احترام کیتا تے راتوں رات رب نے ایسا نواز دیتا، جدو صبح ہوئی تے جناب جنید بغدادی نے اپنا دروازہ کھولیا تے فقیران دی دھوم مچی ہے، ادھر درویش کھڑے رہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے تے کوئی پھول لے کے کھڑا ہے، کوئی مبارک پہ دیندا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے غور نال ویکھیا تے او بابا جی بھی آ کے کھڑے ہوئے نے، تو جناب جنید بغدادی نے انہاں وال توجہ کر کے فرمایا بابا جی بڑی مہربانی تے ہون کس طرح تشریف لے کے آئے جے؟ فرمایا جنید میں تے تیرے نال قیامت دا وعدہ کیتا سی، پر میرے نانا جان نے ہدار نہیں کیتا، سونا رات تینوں آگے دستار عطا کر گیا ہے، میں بھی ہار لے کے تینوں مبارک دین واسطے آیا ہوا۔ راتوں رات رب نے اتنا کرم کر دیتا۔ میں عرض کر رہا کہ حضور غوث اعظم وہ ہستی ہے کہ جنہاں دا ذکر آپ دی آمد تو قبل ہی جاری ہے۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی ہجے پیدا ہون دے وچوں 50-52 سال بقایا نے، بغداد دا شہر اتے اللہ دا ولی بیٹھا ہے، نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ آپ بیٹھ کے تقریر کردیاں اچانک فرمایا لوگو میں تے نہیں ویکھاں گا پر میری نگاہ ولایت پہ ویکھ دیئے، جیلان دا شہر ہوئے گا، ایک بچہ پیدا ہوئے گا، نام عبدالقادر ہوئے گا، غوث اعظم تو مشہور ہوئے گا۔ فرمایا جدو او بغداد دے شہر اندر آئے گا، منبر مصطفیٰ ہوئے گا، اتے بیٹھا پیران دا پیر ہوئے گا، اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ میرے غوث پاک فرمان کے لوگوں میرا اے جڑا قدم ہے سارے ولیاں دی گردناں دے اتے ہے، سارے ولیاں دی گردن دے اتے ہے۔ تے حضرت جنید بغدادی حضور غوث پاک تو 50 سال پہلے اپنے مرید خاص نو بلایا تے اپنا مصلی اپنی تسبیح اپنی مرید خاص نو دے کے فرمایا کہ اے سنبھال کے رکھ، اگر تو بیمار ہو جائیں یا فوت ہون لگے تو پہلے وصیت کر جاویں اپنے بیٹے نو۔ حضور وصیت کی کرنی ہے۔ فرمایا بغداد دے اندر جدو حضور غوث اعظم تشریف لے کے آن تے میری طرفوں غوث اعظم نو مصلی تے تسبیح تحفے اندر دے دینا۔ اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے کریم آقا دی شان ہے کہ آپ دی آمد تو پہلے آپ دا ذکر جاری ہے۔ حضور غوث اعظم دا بھی یہ مقام ہے، اجے اس دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے، بڑے بڑے ولیاں نے بڑے بڑے اللہ دے نیک بندیاں نے آپ دا ذکر کیتا، پھر وقت گزردا گیا، او وقت آ گیا میرے غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ دی گود دے اندر تشریف لے کے آ گئے۔ آپ مادر زاد ولی نے، آپ پیدا ہوئے تے ولی پیدا ہوئے، بلکہ صرف آپ خود ہی ولی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت جتنیاں عورتاں امید نال سن، کتاباں دستیاں نے 1100 عورتاں امید نال سن، رب نے 1100 بیبیاں نو بیٹے عطا فرمائے تے سارے دے سارے اپنے ولی عطا فرمائے نے۔ جدو میرے غوث اعظم دی عمر مبارک 4 سال دی ہو گئی، والدہ آپ نو لے کے گئیاں بیٹا آؤ میں تانوں قاری قرآن پڑھو، رب دا قرآن پڑھ لو۔ تے قاری قرآن دے سامنے حضور غوث اعظم بیٹھے نے، فرمایا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو اے بات ہوئی ہے میرے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی تعوذ تسمیہ حروف تہجی سورۃ فاتحہ بقرہ پڑھان دی لوڑ کوئی نہیں، بیٹا کہنا کی چاہنا ہے استاد جی 18 سپارے زبانی یاد نے سنانا چاہنا ہوا۔
فرمایا بیٹا 18 سپارے تو کس طرح یاد کر لے، اج پہلے دن درسگاہ آیا ہے، اج پہلے دن استاد کو سبق پیا لینا ہے تے 18 سپارے زبانی پیا سنانا ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی اے میرا کمال نہیں ہے، اے تے میری ماں دا کمال ہے۔ بیٹا یاد تو کر رہے ہیں تے اپنے کمال نو اپنی ماں وال منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کیتی استاد جی جدوں میں ماں دے شکم اندر آیا تے میری ماں نو اننے سپارے زبانی یاد سن تے میری ماں گھر دا جیڑا بھی کام کر دی ہے اللہ دا قرآن پڑھ دی ہے تے جدوں میری ولادت ہوئی میں ماں دی گود اندر آیا تے مینوں دودھ پلان دی ہے تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے، برتن دھون دی ہے تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے، مینوں نال سلان دی ہے تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے، او جھاڑو دین دی ہے تے دنیاوی گفتگو نہیں کر دی۔ اے میرے استاد محترم، اے قاری صاحب میں ماں دے کولو سن کے رب دا قرآن یاد کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو یدے بہدہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی آپ مادر زاد ولی نے پیدا ہوئے تے ولی پیدا ہوئے۔ ولیاں دیاں بنیادی طور تے 3 قسمہ بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ ایک او ولی جڑا پیدا ہوئے تے ولی پیدا ہوئے یعنی مادر زاد ولی، ایک او ولی کہ جن دی ماں دعا کر دے وے تے رب ولایت عطا کر دے وے، تے تیسرے نمبر تے او ولی جڑا ہے تے گناہگار سی، ہے تے سیاکار سی، ہے تے بد اعمال سی، لیکن کسے کامل مرشد دی نگاہ تے تھلے آ گیا تے مرشد نے ایسی نگاہ پائی سارے گناہ معاف فرما کے رب نے ولیاں دی صف عطا فرما دیتی ہے۔ میرے غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ پیدائشی طور تے ولی پیدا ہوئے، اور آپ پیدا ہوئے تھوڑے دنوں تو بعد آپ دے والد گرامی اس دنیا نو چھوڑ گئے، آپ یتیم ہو گئے بچپن دے اندر۔ اور کتابہ پڑھ کے دیکھو جتنے بھی اللہ دے نیک بزرگ گزرے نے جنہاں نو اللہ کو عزت اور مقام عطا کرنا چاہنا ہے، انہاں دے والد گرامی بچپن اندر ہی فوت ہو جاندے، وہ بچپن دے اندر یتیم ہو جاندے۔ خود ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ اس طرح محسوس ہوندہ ہے جنہاں نو رب عزتاں عطا کرنا چاہندا ہے، رب انہاں کولو باپ دے سائے لے کے تے اپنی رحمت دے سائے عطا کر دیندا ہے، اپنی رحمت دے سائے عطا کر کے انہاں دی پرورش کردا ہے۔ حضور غوث اعظم پیدا ہوئے تو کچھ دنوں تو بعد والد گرامی دا سایہ اٹھ گیا، ماں نے اپنے بیٹے نو اٹھایا تے نانکے لے کے آ گئی۔ آپ دے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اللہ دے بہت بڑے ولی سن۔ حضور غوث اعظم اپنے نانا جان دے گھر پرورش کر رہے نے، اور حضور غوث اعظم بچپن دا زمانہ ہے، ویکھیا کہ میرے نانا جان دے گھر بڑے بڑے لوگ دعا لین واسطے آندے نے، آپ دے نانا جان دا بہت بڑا آستانہ ہے۔ حضور غوث اعظم بچپن دا زمانہ تے آپ بچیاں نال باہر گلی دے اندر کھیل رہے نے تے ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہے تے روندی روندی حضور غوث پاک دے نانا جان دی بارگاہ دے اندر آئی، آ کے عرض کیتی کہ حضور آج 3 دن ہو گئے میرا بچہ بیمار ہے تے میں سن کے آئی ہاں تسی مستجاب الدعوات جڑی دعا کر دے جے رب قبول کر لیندا ہے، میرے بچے واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا کرے۔ آپ دے نانا جان نے دعا کرن تو پہلے اس طرح نظر اٹھائی تے لوح محفوظ تے دیکھیا تے ویکھ کے فرمایا بی بی تیرے بچے دی زندگی اتے لکھی کوئی نہیں، تیرا بچہ تے فوت ہو جائے گا۔ اتنی بات کی تھی تے اگلے لمحے بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچہ فوت ہو گیا۔ مسلمان بھائیو، ماں دا چھوٹا جا معصوم بچہ گودی دے اندر دم توڑ جاندا ہے، ادھر ماں نے اوپر اپنا دوپٹہ دیتا، حضور غوث اعظم دے نانا جان دے حجرے دے وچوں باہر نکلیاں روندیاں روندیاں جا رہیاں نے۔ غوث پاک دا بچپن دا زمانہ ہے، دوڑ کے اس بی بی دے کول آ گئے، فرمان لگے اما جان ایتھے جڑا بھی آندا ہے میں ویکھنا صبح تو لے کے شام تک او روندا آندا ہے تے ہسدا جاندا ہے، اج پہلی واری ویکھیا ہے تو روندی آ رہی ہے روندی جا رہی ہیں۔ او بی بی کہن لگی وے بیٹا میں کی کراں، میں تے بڑی آس
واسطے امید لے کے آئی ساں مینوں لوگاں نے دسیا سی میرا بیٹا بیمار ہو گیا میں اپنے بچے نو لے کے آئی ہاں لیکن بابا جی نے آکھیا اتے زندگی کوئی نہیں لکھی بس اتنا جملہ آکھیا ہے بچہ فوت ہو گیا ہے لوگ خالی جوڑیاں لے کے آندے نے بھر کے لے کے جاندے نے میں تے بھری لے کے آئی تے خالی لے کے جا رہی ہاں میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی نے اس طرح بی بی والی ویکھیا بچپن دا عالم ہے فرمایا بی بی تینوں اللہ والے کول منگنا ہی نہیں آیا جا کے کہہ دے اگر اتے لکھی ہوندی میں تیرے کول کی لین واسطے آنا سی اگر اتے لکھی ہوندی خود میرے غوث اعظم فرما دے نے ایک ولی نے آکھیا کہ میں کامل ولی انہوں مننا جیڑا زمین تے بہ کے تے لوح محفوظ دی تحریر پڑھ لوے میرے غوث پاک نے فرمایا کہ ایک کامل ولی دی میرے نزدیک نشانی نہیں ہے لوگاں نے عرض کی کہ حضور تسی کامل ولی کنوں من دے جے میرے غوث اعظم نے فرمایا جیڑا زمین تے رہ کے تے لوح محفوظ دی تحریر پڑھ لوے او میرے نزدیک کامل ولی نہیں ہے میرے نزدیک کامل ولی ہوئے جیڑا تحریر پڑھ بھی لوے تحریر بدل بھی لوے فرمایا اگر اتے لکھی ہوندی تھی تیرے کول میں کی لینا ہونا سی جا کے کہہ دے بی بی واپس جان لگی تے غوث پاک فرمان لگے بی بی ذرا رک جا بی بی ٹھہر گئی فرمایا ایویں بابل تے الزام لگائی جا رہی ہیں تیرا بیٹا تے ہل رہا ہے تیرا بیٹا تے زندہ ہے بی بی نے جدو کپڑا ہٹایا تے بچہ گود کے اندر کھیل رہا ہے بی بی بڑی مسکرا پئی بڑی خوش ہو گئی اللہ اکبر پھر کی ہویا واپس آ گئی واپس آ کہنے لگی بابا تو تے آکھیا سی تیرے بیٹے دی زندگی ختم ہو گئی ہے میرا بیٹا تے زندہ ہے اے ویکھ لے تیرے سامنے موجود ہے آپ دے نانا جان نے اس طرح ویکھیا فرمایا بی بی سچی سچی دس جدو میری حجرے دے وچوں نکلی ہے تو کیتا کی ہے بی بی کہنے لگی میں کیتا کچھ نہیں بس ایک سونا جا بچہ ملیا ہے انہیں آکھیا بی بی تیرا بچہ تے ہلدا پیا جدو میں ویکھیا تے میرا بیٹا تے زندہ ہے کھیل رہا ہے حضور غوث پاک دے نانا جان نے مسکرا کے فرمایا اے میرے دوترے تو علاوہ اور کسی دا کام نہیں ہو سکدا آپ نے اپنی چھڑی اٹھائی غوث پاک دے پیچھے دوڑ پہ فرمایا رک جا میں تیرا علاج کرنا آپ دوڑ دے جا رہے نے کہ غوث پاک فرما دے لوگو مینوں نانے کولو بچایا جے دوڑ دے قبرستان دے اندر تشریف لے گئے قبر دے مردیاں نو کہن لگے مینوں نانے جان کولو بچایا جے ساریاں نے اٹھ کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا اللہ اکبر تے جدو نانے نے دوترے دی شان ویکھی اپنی چھڑی جڑی دور سٹ دیتی تے فرمایا آ جا نانے دے سینے دے نال لگ جا میں تینوں مارن واسطے نہیں آیا میں تے تینوں سمجھان واسطے آیا ایڈی چھوٹی عمر اندر رب دے راز نہیں کھولی دے عاشق کہندا ہے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لوحے محفوظ والی تحریر بدل دیں دے حضور غوث اعظم نو رب نے بچپن دے اندر ہی مقام عطا فرمایا آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے جدو آپ چلن پھرن دے کامبر ہوئے تے آپ دی والدہ فرمان لگیاں کہ بیٹا ہن تو کم کاج کرن دے قابل ہو گئے ہیں تو لہٰذا اے بیل لے جا تے کھیتی باڑی جا کے کر او کھیت جڑے وراثت دے اندر باپ والوں تینوں ملے نے جا کے کھیتی باڑی کر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بیل نو پکڑ تے لے کے جا رہے ہیں اچانک ایک مقام تے اس بیل نے مڑ کے میرے وال ویکھیا تے بیل بول پیا کہن لگا عبدالقادر تو اس کام واسطے تے نہیں پیدا کیتا گیا ہے
تو اس کام واسطے تے پیدا نہیں کیتا گیا۔ آپ گھر آئے، آ کے عرض کیتی کہ امی جان لگتا ہے کہ رب نے مینوں کسی اور مقصد واسطے پیدا کیتا ہے، امی جان مینوں تسی دین اسلام واسطے وقف نہیں فرما دیندیاں؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں، غوث اعظم دی ماں پھر غوث اعظم دی ماں سی نا۔ فرمایا بیٹا جا، میں دیکھ رہی ہاں کہ بغداد شریف کے اندر رہن اندر تیری کامیابی موقوف ہے۔ اپنے بیٹے نو فرمایا کہ کتاباں دیتیاں، بستہ دیتا، فرمایا کہ اے 40 دینار 80 دینار نے 80 تیرے بھائی دے نے 80 میں تینوں دے دیتے نے، تے فرمایا کہ بچپن دا عالم ہے کہ تیرے گم نہ ہو جان، بغل دے نیچے کپڑیاں دے اندر سی دیتے تے نالے ایک وصیت کی تھی۔ فرمایا بیٹا جا دین دا علم حاصل کر تے تیری میری آخری ملاقات ہے، پھر قیامت نو ملاقات ہوئے گی۔ بیٹا ایک وصیت نو کرنا چاہنی ہاں، امی جان حکم ہوئے۔ فرمایا بیٹا عبدالقادر اگر میرا بیٹا ہے تے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، ساری زندگی جھوٹ بولنا، بچیاں دی تربیت کرنا اے والدین تے فرض ہے۔ اپنے بچیاں دی اس انداز نال تربیت فرماؤ۔ فرمایا کہ بیٹا اگر میرا بیٹا ہے تے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ ادھر قافلہ تیار ہے تے آپ بھی قافلے دے نال مل گئے، سارے نوجوان نے، آپ دے بچپن دا زمانہ ہے۔ جدو ایک مقام تے قافلہ گیا تے ڈاکوہ نے قافلے نو گھیر لیا، سارے کولو مال دولت لے کے ایک ڈاکو جدو آپ دے قریب آیا، فرمایا بیٹا تیرے کول کیے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے کول ہی ہے، جو ہے میرے کول ہی ہے۔ وہ کہنے لگا شاید بچہ ہے اندے کول کی ہوئے گا۔ اگے گزر گیا، دوسرا ڈاکو آ گیا، بیٹا تیرے کول کی؟ انہاں آکھیا میرے کول 40 دینار نے۔ انہاں آکھیا شاید بچہ ہے، غلط بیانی پیا کرتے ہیں، اندے کول کوئی چیز نہیں۔ ایک ایک کر کے پوچھتے رہے، آپ سارے نو دستے رہے۔ جدو سارا قافلہ لٹیا گیا، وہ سردار کو لے کے چلے گئے۔ سردار کہنے لگا اے چھوٹے بچے تیرے کول کی ہے؟ فرمایا میرے کول 40 دینار نے۔ کتھے نے؟ آپ نے اس جگہ تے انگلی رکھ دیتی جس جگہ تے ماں نے سلائی کیتے سن۔ جدو سلائی کھولی گئی وہ 40 دینار موجود نے۔ وہ جڑا جناب ڈاکواں دا سردار ہے شیخ بدوی جندہ نہ ہے، وہ بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ جناب تو اگر چھپا لیندہ، جھوٹ بول لیندہ تے تیرے پیسے بچ جانے سن، دولت بچ جانی سی۔ میرے غوث پاک نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولدا دولت بچ جانی سی، ایمان ضائع ہو جانا سی۔ فرمایا بیٹا تو جھوٹ بول لیندہ۔ آپ نے فرمایا نا جھوٹ بولن دی مینوں اجازت ہی نہیں ہے۔ فرمایا تینوں کنے منع کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں میری ماں نے منع کیتا ہے، میری ماں نے میرے کو وعدہ لیا ہے بیٹا عبدالقادر جتنی بھی پریشانی آ جاوے، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کدی جھوٹ نہیں بولنا۔ لہٰذا میں اپنے ماں نال وعدہ کیتا ہویا وفا پیا کرنا ہاں۔ تے او جڑا ڈاکواں دا سردار ہے اون دے دل تے ایسی ضرب لگی، انہیں آکھیا بیٹا تو اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ پیا پورا کرنا ہے تے میں رب دے نال وعدہ کیتا ہویا خلاف پیا کرنا۔ تو اپنی ماں نال، تیری ماں نے کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا تے تو جھوٹ نہیں بولدا۔ میرے رب نے آکھیا چوری نہیں کرنی، میں ہمیشہ کرنا۔ رب نے آکھیا ڈاکے نہیں مارنے، میں ہمیشہ مارنا۔ رب نے آکھیا نماز پڑھنی ہے، میں پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ اے عبدالقادر ہاتھ اگے کر، میں تینوں رب دا ولی من کے تیرے ہاتھ تے توبہ کرنا چاہنا ہوا۔ آپ نے ہاتھ اگے کیتا، توبہ کروائی۔ باقی ڈاکواں نو وہ سردار کہن لگا تواڈے میرے رستے جدا ہو گئے نے، ہن میں جناب غوث پاک عبدالقادر دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے، ہن تے میں نیک اعمال کراں گا، میں سچی توبہ کر لئیے، تسی جاؤ جا کے ڈاکے مارو۔ انہاں نے آکھیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر برائی دے کام اندر تو سردار ہیں تے توبہ اندر بھی اسی تینوں اپنا سردار پیا مننے ہیں۔ سارے نے توبہ کی تھی، میرے غوث اعظم نے نگاہ پائی ہے، سارے نو اللہ تعالیٰ دا ولی بنا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے غوث پاک نو مدرسے جان تو قبل ہی اتنے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تے جدو میرے غوث اعظم درس داخل ہو گئے، جدو قرآن حفظ کر لیا، جدو درس نظامی کر لیا، جدو شیخ القرآن تے والحدیث بن گئے، جدو مدرس بن گئے، جدو آپ نے تقریرہ کرنیاں شروع کر دیتیاں، رب نے جدو غوثیت دا تاج عطا کر
دیتا تے پھر رب نے کتنا اچا مقام عطا کیتا ہوئے گا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم دی زندگی دے بقیہ حالات عرض کرانگے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔